हुनर हुसैन का है, वतन को छोड़कर हर दिल में घर हुसैन का है। अगर है तो बोले या हुसैन। मुसाफिरत में अनोखा हुनर हुसैन का है, वतन को छोड़कर हर दिल में घर हुसैन का है। और किसी से अब कोई बैअत तलब नहीं करता, किसी से अब कोई बैअत तलब नहीं करता। यजीद ने इमाम हुसैन के सामने दरखास्त रखी थी ना कि या तो बैअत करें या फिर हमसे जंग करने के लिए तैयार। बिलखुसूस उलमाए किराम की तवज्जो, यजीद ने दरखास्त रखी कि या तो आप मेरे साथ जंग करें या फिर आप मेरी बैअत करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक है इमामत सुगरा, तवज्जो तवज्जो, एक है इमामत सुगरा, एक है इमामत कुबरा। इमामत सुगरा मस्जिद का इमाम, इमामत सुगरा उस इमाम को कहेंगे, उस इमामत को कहेंगे और उसकी जिम्मेदारी निभाने वाले उस इमाम को कहेंगे जो रुकू भी करवा रहे हो, सजदा भी करवा रहे हो, तशव्वुद भी करवा रहे हो, क़िरात भी कर रहे हो। उस इमाम को इमामत सुगरा की मंजिल पर फाइज कहेंगे। लेकिन इमामत कुबरा क्या है? इमामत कुबरा उस मकाम को कहते हैं जहां जिस कुर्सी पर बैठने के बाद इस्लाम की जिम्मेदारी संभाली जाती है, उम्मत की जिम्मेदारी संभाली जाती है। तो ये छोटी इमामत है और वो बड़ी इमामत है। जरा तवज्जो से सुनिए, मेरी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। चूंकि तमहीद और तमसील का वक्त नहीं है, जरा आपका जहन करीब हो गया तो मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें बताकर चला जाऊंगा। इमामत सुगरा है, एक है इमामत कुबरा। इमामत सुगरा का मतलब मस्जिद का इमाम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मस्जिद का इमाम अगर शराबी हो तो क्या इमामत पर आप रखेंगे? अगर जुआरी हो तो क्या इमामत पर रखेंगे? अगर बदकार हो तो क्या इमामत पर रखेंगे? अगर किसी तरह में उसके अंदर उयूब पाए जाते हो तो क्या इमामत पर रखेंगे? तो आपका जवाब यही बनेगा, मस्जिद का इमाम वही होगा जो शराब से पाक होगा। मस्जिद का इमाम वही होगा जो ज़िना से पाक होगा। मस्जिद का इमाम वही होगा जो बुराइयों से पाक होगा। मस्जिद का इमाम वही होगा जो बुराइयों से अलग होगा। मस्जिद का इमाम वही होगा जो तमाम की जिनकी निगाहें नीची होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारे और आपकी अक्ल की बात है, लेकिन वारे हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान, जब हम इमामत सुगरा के लिए शराबी इमाम को पसंद नहीं करते, जब हम इमामत सुगरा के लिए कबाबी इमाम को पसंद नहीं करते, तो याद रखो वो मुस्तफा का नवासा इमामत कुबरा के लिए, इमामत कुबरा के लिए किसी यजीद शराबी को क्या? है माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब आज़मी, नारे माशाअल्लाह सुभान। जब हम इमामत सुगरा के लिए इमाम बड़े चुन के रखते हैं, और वाकई आपका इमाम चुनिंदा इमाम है, कोई शक व शुबा नहीं, बड़े चुन के रखते हैं कि मेरा इमाम तमाम उयूब से पाक हो। तो वो तो हुसैन थे, मुस्तफा का नवासा था। वो जब किसी इमाम को चुने तो किसी शराबी को कैसे चुन सकते हैं? तब किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने कहा था कि किसी से अब कोई बैअत तलब नहीं करता, किसी से अब कोई बैअत तलब नहीं करता कि अहले तख्त के जहनों में डर हुसैन का है, कि अहले तख्त के जहनों में डर हुसैन का है। और तुम ही बताओ कि ऊंचा है कौन, पस्त है कौन? तुम ही बताओ कि ऊंचा है कौन, पस्त है कौन? यजीद तख्त पे नेज़े पे सर हुसैन का है, यजीद तख्त पे नेज़े पे सर हुसैन का है। तो हुसैन ऊंचा, हुसैन कल भी ऊंचा थे, आज भी ऊंचा है और कयामत तक हुसैन ऊंचा रहेंगे, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक बंदा उठकर कहा, हजरत क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला जाने की, क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला जाने की? मैंने कहा अबे तू इमाम हुसैन को बुज़दिल समझता है, इमाम हुसैन को कमजोर समझता है, इमाम हुसैन को कमजोर और बुज़दिल समझता है। याद रखो इमाम हुसैन
حسین اس باپ کا بیٹا ہے جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینکا تھا. تو حسین کا باپ اتنے بڑے جلیل القد اور اتنے بڑے طاقتور ہے, اسی کا خون حسین کے رگوں میں بس رہا ہے. تو تم حسین کو ڈرپوک نہیں کہہ سکتے, بزدل نہیں کہہ سکتے. یاد رکھو, جس علی نے خیبر کے دروازوں کو اکھاڑ کر پھینکا تھا وہی حسین نے, اسی کے بیٹے حسین نے تمام یزیدی تختوں کو الٹ کر رکھ دیا تھا. یزیدی اور یزیدیت کے تختوں کو الٹ کر. تو یاد رکھیں حسین حسین. اب توجہ, مجھے جو باتیں آج بیان کرنی ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, ذرا میں آپ کو کربلا اور پھر اصلاح معاشرہ سمجھاتا ہوں. میں کیا کہا, اگر ایک بھائی کی محبت دوسرے بھائی سے دیکھنی ہو تو کربلا, باپ کی محبت بیٹے سے دیکھنی ہو یا بیٹے کی محبت باپ سے دیکھنی ہو تو, ماں کی محبت بیٹے سے دیکھنی ہو تو کربلا پڑھو. ایک بہن کی محبت اپنے بھائی سے دیکھنی ہو تو کربلا پڑھو. یاد رکھو 9 محرم الحرام کی رات ہے. ذرا توجہ, آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں, ذرا ذہن کو قریب کیجئے, پھر میری تقریر آپ کے ذہن پر اترنے کی کوشش کرے گی. ذرا توجہ سے سنیے, میں آپ کے ذہن تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا توجہ سے سنیے, بالکل ذہن کو حاضر رکھ کے سنیے. امام حسین مکہ سے جو کربلا نکلے تھے وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, ذی الحجہ کا مہینہ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے حجاج کرام اس وقت مکہ شریف میں کس لیے حج کرنے کے لیے, پوری دنیا کے مسلمان اس وقت مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں, تاکہ حجر اسود کا بوسہ دے دوں, تاکہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت, تاکہ صفا مروہ کی سعی کر لو, تاکہ آب زمزم پی کر کے اپنے آپ کو لطف اندوز کر لو. دنیا کے تمام حجاج کرام کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب ذی الحج کا مہینہ آئے ہم مکہ میں جائیں, مکہ میں جانے کے بعد خانہ کعبہ کی زیارت کریں, خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں, صفا مروہ کی سعی کے بعد حجر اسود کا بوسہ دے, مقام ابراہیم پر نماز پڑھے, خانہ کعبہ کا طواف کرے, حجر اسود کا بوسہ دے, رمی جمار کرے, آب زمزم نوش فرمائے. یہ تمام حجاج کرام کی خواہش ہے. لیکن امام عالی مقام یہ وہ امام ہے جنہوں نے 25 حج مدینہ سے 25 حج پیدل کیے. لیکن اب بات آ گئی ہے مصطفیٰ کے دین کی, اب بات آئی گئی ہے ملت اسلامیہ کی, اب بات آ گئی ہے قانون اسلام کی, اب بات آ گئی ہے ناموس رسالت کی, جس کی زبانی بریلی کے تاجدار نے کہا تھا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جادو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور علامہ اقرال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم. آپ لوگ تھک گئے ہیں, میں جانتا ہوں جب اتنے بڑے خطیب موجود ہو تو ہم جیسے چھوٹے خطیب ہے نا, ہاں تو آپ حضرات زور سے کہیں سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ. تو یہ کربلا, امام حسین ذی الحج کے مہینے میں مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے, کوفہ کی طرف. اب توجہ, میں نے عالم تصور میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, حضور کیا معاملہ ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس وقت مکہ شریف میں آتے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان اس وقت خانہ کعبہ میں حاضری لگاتے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں. لیکن آپ کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ سے آپ واپس جا رہے ہیں, آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو امام عالی مقام نے
امام عالی مقام کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے سائل سنو سنو کہ جو حجاج کرام مکہ آتے ہیں، ہم اسی مکہ کے تقدس کو بچانے جا رہے ہیں، ہم اسی مکہ کے عزت کو بچانے جا رہے ہیں، ہم اس مکہ کے ایک مقام کو بچانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، معاملہ کیا ہے؟ امام عالی مقام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جس خانہ کعبہ کے حج کے لیے پوری دنیا کے مسلمان آ رہے ہیں، ہم اسی حج کو بچانے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں، ہم اسی حج کو بچانے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا نا، 3 سال تک یزید کی حکومت رہی۔ پہلے سال امام حسین کو شہید کیا، دوسرے سال مکہ خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، تیسرے سال مسجد نبوی پہ حملہ کیا۔ یہی معاملہ تھا، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ کو آپ کے حضرات کے سامنے کھولوں۔ توجہ سے سنیے، اصلاح معاشرہ 9 محرم الحرام کی رات ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے خیمے کے اندر تمام جانثاروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے میرے جانثاروں، تیرا بہت بہت شکریہ، تم مکہ سے میرے ساتھ چلا، مدینہ سے مکہ میرے ساتھ آیا، مکہ سے کوفہ میرے ساتھ آیا، تیرا بہت شکریہ، تیرا شکر گزار ہو۔ یاد رکھو اب تم یہاں سے تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تم واپس چلے جاؤ، اب تم میرے ساتھ نہیں رہو، یہاں شہادت کا جام پی لو گے، یہاں تم شہید ہو جاؤ گے، یہاں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یہاں تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اب یاد رکھو مصطفیٰ کے جانثار لوگ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے جانثار ہے، آقا امام عالی مقام کے جانثار ہے، خیمے کے اندر موجود ہے۔ امام عالی مقام نے کہا اے مدینے والو تم واپس جاؤ، تم نے جہاں تک میرا ساتھ دیا ہے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید میرا سر چاہتا ہے، یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، لہٰذا اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اب تم چلے جاؤ، تمہارے بچے تمہاری راہیں دیکھ رہے ہوں گے، تمہاری بیوی تمہاری راہیں دیکھ رہی ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے منتظر ہوگی، تم چلے جاؤ۔ اب آپ نے چراغ کو بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد آپ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اندھیرے میں لوگ نکل جائے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا، جتنے لوگ پہلے موجود تھے اتنے کے لوگ پہلے سے بیٹھے، جتنے چراغ جلنے کے وقت بیٹھے تھے چراغ بجھنے کے بعد اتنے لوگ بیٹھے تھے۔ امام عالی مقام نے پھر کہا کہ اے مدینے والوں، مکے والوں واپس چلے جاؤ، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید میرا سر چاہتا ہے، لہٰذا تم یہاں قتل کیے جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تب ایک صحابی ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے حسین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم اسی مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ جب مقام بدر کے اندر سامنے آقا نے فرمایا تھا اے میرے جانثار صحابی تم واپس چلے جاؤ، تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں مرنا بھی آپ کے قدموں میں ہے، جینا بھی آپ کے قدموں میں ہے۔ اے امام عالی مقام ہم اسی نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم اسی نبی کے غلام ہیں کہ جس طرح میرے آبا و اجداد مصطفیٰ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جائے، ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حضرات وقت بہت مختصر ہے میرے پاس، اب میں جلدی چاہتا ہوں کہ میں اصلاح معاشرہ بیان کر دوں۔ میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آلہ وقراءۃ القرآن۔ میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اے لوگو جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے 3 باتوں کا علم سکھاؤ، 3 باتوں کا ادب سکھاؤ۔ پہلی بات کیا ہے کہ اس سے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، بولیے نا سبحان اللہ۔ بس اسی حدیث پر میری گفتگو ختم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری محبت سکھاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ،
اور زور سے اگر آپ کے منہ میں آواز ہے تو زور سے بول سکتے ہیں. آپ کی زبان اگر سلامت ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ, قرآن کی تلاوت سکھاؤ. 3 باتیں سرکار نے فرمائی. کن کے لیے؟ کہ جن کے گھر میں بچہ پیدا ہو, چاہے لڑکا. اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 باتیں تم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا تو کبھی کسی کے پاس اپنے بچوں کی شکایت کرنے کی نہیں. پہلی بات, میری محبت سکھاؤ. اب ذرا توجہ سے سنو, سرکار کی محبت کیا ہے, سرکار کا عشق کیا ہے. میں اصلاح معاشرہ بیان کرتا ہوں. کائنات عالم کی گیتی پر حضرت علامہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کہتی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر, ان کے بارگاہ میں ایک مرید رہا کرتا تھا. ایک مرید آیا اور آ کر کہا حضور مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ میری شادی اس سے کرا دے. ذرا توجہ سے سنیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں 1 ہفتے کے بعد آؤ اور اس عورت کو ساتھ میں لے کر کے آنا, میں وہیں پہ تمہاری شادی کرا دوں گا. ذرا توجہ سے سنیے, ایک پیغام دے رہا ہوں. مصطفیٰ کی محبت کیا ہے, میرے آقا کا عشق کیا ہے, میرے آقا کی محبت کیا ہے. اہل ذوق اپنے شوق کے دامن کو پھیلاؤ اور پھر میرے جملوں کو اس میں سمیٹ کر سینے سے لگاؤ اور پھر انشاءاللہ ایمان نہیں مچلے تو پھر کہنا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور آ کر کہتا ہے حضور مجھے کسی عورت سے محبت ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں اس سے شادی کرو. بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, 1 ہفتے کے بعد آنا, اس کو بھی لے کر کے آنا اور تم بھی ساتھ آنا. کہا ٹھیک ہے. 1 ہفتے کے بعد آیا, اس عورت کو بھی لڑکی کو بھی لے کر کے آیا, وہ خود آیا. پھر بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 ہفتے تم دونوں الگ رہو گے, تم دونوں کا 1 ہفتے کے درمیان کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا. بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مریدوں سے کہا کہ تم اس عورت کو پکڑو اور ایک کوٹری میں اسے بند کر دو, ایک کوٹری میں اسے بند کر دو. اور اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے. ادھر یہ شخص کو چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ تم آزاد ہو, 1 ہفتے کے بعد پھر آنا. اب یہ شخص انتظار میں ہے کہ 1 ہفتہ ہوگا, ہم پیر صاحب کے پاس جائیں گے, 1 ہفتہ گزرے گا, ہم پیر صاحب کے پاس جائیں گے, وہاں ہماری شادی ہوگی, میری ہونے والی بیوی میرے سامنے ہوگی. اب ذرا توجہ سے سنو, اللہ والے کی نگاہیں کہاں دیکھتی ہے کوئی انسان, وہ اپنے ذہن کو قریب کر کے سنو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 1 دن گزرا, 2 دن گزر گیا, 3را دن, 4تھا دن, 5واں, یہاں تک کہ 1 ہفتہ کا وقت گزر گیا. بابا فرید کی بارگاہ میں دوبارہ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور آپ نے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا, 1 ہفتہ مکمل ہو گیا ہے, اب میری بیوی کہاں ہے, میری ہونے والی شریک حیات کہاں ہے جس سے میرا نکاح ہوگا, وہ کدھر ہے. بابا فرید نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کوٹری کو کھولو اور کھولنے کے بعد اس عورت کو نکال کر کے لاؤ. ذرا توجہ سے سننا, 1 ہفتہ اگر کسی عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور پھر اسے کھانا پینا, ایک محدود کھانا پینا دیا جائے تو پھر اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جائے گی, اس کی خوبصورتی اتر جائے گی, اس کے بالوں کی چمک اتر جائے گی. ذرا میری ماں اور بہنوں تم بھی میری بات کو سننا, یہ ایک عبرت ناک واقعہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو لے کر کے آؤ. لایا گیا بارگاہ میں اس عورت کو. اب عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص نے انکار کر دیا, کہا کہ یہ میری ہونے والی بیوی نہیں ہے, یہ وہ عورت نہیں ہے جس سے میں محبت کیا کرتا تھا, یہ وہ عورت نہیں ہے جس کی زلفوں کا میں اسیر بن چکا تھا, یہ وہ عورت نہیں ہے جس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا, یہ وہ عورت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور عورت ہے. ارے وہ ایسی عورت تھی جن کے چہروں میں چمک تھی, یہ ایسی عورت تھی جن کے بالوں کی سیاہی ہمیں جن کی بالوں کی سیاہی ابھی بھی میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا اے انسان, یہ وہی عورت ہے جس سے تو پیار کرتا تھا, یہ وہی عورت ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا, یہ وہی عورت ہے جس سے تو عشق کیا کرتا تھا. کہا نہیں
हुजूर आप मेरे साथ मजाक मत करें, ये वो औरत नहीं है। बाबा फरीद ने कहा कि तुम जिस हुस्न के पीछे पड़े थे वो हुस्न, ये इनका हुस्न खत्म हो चुका है, वो खूबसूरती खत्म हो चुकी है, वो रंगत मिट चुकी है। अब जरा तवज्जो से सुनो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा, ऐ इंसान तुम जिस हुस्न के पीछे पड़े हो ये 4 दिन में खत्म होने वाली हुस्न है। आओ मैं उस हुस्न का बता दूं जिस हुस्न को एक बार देखने के बाद न वो दुनिया में खत्म हो सकता है, न कब्र में खत्म हो सकता है, न मैदान महशर में खत्म हो सकता है। अब आला हजरत इसकी तर्जमानी अपनी शायरी में फरमाते हैं, आका इमाम फरमाते हैं, आका इमाम आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और जान है इसके मुस्तफा रोजे फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत। अब अहले बैत की मोहब्बत पे आपने बड़ी सारी गुफ्तगू समात की। अब इसी हदीस पर आखिरी रिवायत, आखिरी पॉइंट कि अपने औलाद को कुरान की तिलावत। मैंने आलम तसव्वुर में जब ये हदीसे पाक जब मैं पढ़ रहा था, उलमा मौजूद है, मेरे जहन के दरीचे पर एक सवाल उभरा कि यार मुस्तफ़ा की अजमत तो कुरान में। अगर आप यहां अगर खामोश रहे तो फिर मैं समझूंगा कि आप थक चुके हैं। अब आपको जगाने के लिए हजरत ही आएंगे। जरा तवज्जो बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी बात बताकर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मुस्तफ़ा की अजमत कुरान में है, मुस्तफ़ा की रिफात कुरान, मुस्तफ़ा का मोजज़ा कुरान में है, मुस्तफ़ा की नबुव्वत, मुस्तफ़ा का कमाल कुरान में है, अहले बैत की तारीफ कुरान में है, अहले बैत की तहारत कुरान में है, अहले बैत की मोहब्बत कुरान में है, अहले बैत की मवद्दत कुरान में है, अहले बैत की शफकत कुरान में है, अहले बैत का सजदा कुरान में है, फातिमा ज़हरा की चादर कुरान में है, अली मुर्तज़ा की हिकमत कुरान में है, अली मुर्तज़ा का इल्म कुरान में है। मैंने आलम तसव्वुर में मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर क्या मामला है। मुस्तफ़ा की इज्जत कुरान में है, अहले बैत की इज्जत कुरान में है, मुस्तफ़ा का मकाम कुरान में है, अहले बैत की इज्जत का मकाम कुरान में है। लेकिन मामला ये आपने फरमाया कि पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ, फिर अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर कुरान की तिलावत सिखाओ। बल्कि होना यह चाहिए था कि बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब आपकी अजमत को पहचानेगा, बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब आपके मकाम को समझेगा, बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब आपकी अहमियत को समझेगा, बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब आपकी इज्जत और अजमत को समझेगा, बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब अहले बैत की तहारत को समझेगा, बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब अहले बैत की मोहब्बत को समझेगा, बंदा जब कुरान पढ़ेगा तब अहले बैत की इज्जत को समझेगा। लेकिन आपने फरमाया कि पहले मेरी मोहब्बत, फिर अहले बैत की मोहब्बत, फिर आप कुरान की तिलावत। आखिर मामला क्या है, पहले कुरान की तिलावत क्यों नहीं फरमाए? तो मुस्तफ़ा की बारगाह अक़दस से आवाज आती है, याद रखो कुरान पढ़ने वाले तो बहुत है लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक, कुरान पढ़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन मुस्तफ़ा का दीवाना कोई कोई है। कुरान पढ़ने वाला तो बहुत है लेकिन मुस्तफ़ा के मकाम और अजमत को समझने वाला कोई कोई है। तब बरेली के मेरे आका फरमाते हैं, आका मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैंने इसलिए कहा है कि जब बंदे के सीने में, जब बच्चे के सीने में पहले मेरी मोहब्बत आ जाएगी और फिर अहले बैत की मोहब्बत आ जाएगी, तब बच्चा जब कुरान पढ़ेगा तब कोई मुस्तफ़ा रज़ा खां पैदा होगा, तब कोई आला हजरत पैदा होगा, तब कोई ताजे शरीयत पैदा होगा, तब कोई मुहद्दिस कबीर पैदा होगा। और यही तक नहीं, जब बंदा पहले मुस्तफ़ा के सीने में बसाएगा तब कुरान को समझेगा, और जब कुरान को समझेगा तो उसके सीने में बिलाल जैसा इश्क पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब क़िबला, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इसलिए अपने बच्चों को पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाए। और आला हजरत फतावा रज़विया के 4थे जिल्द आपने हुजूर की मोहब्बत डालने का तरीका भी बता दिया है।
ہاں آپ نے فرمایا کہ بچوں کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ڈالنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں سے موبائل، گانا، باجا یہ سب دور کر کے اسے مصطفیٰ کی نعت سنائی جائے، مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے۔ مجھ سے کہنے میں، آپ لوگوں کو سننے میں کسی طرح کی خامی، لغزشیں، خطائیں، بھول چوک، کوتاہیاں ہو گئی ہو، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ آئیے اپنا ایمانی، یقینی اور جنتی کلمہ پڑھیں، لا الہ۔ اب یہ کلمہ پڑھنے میں بھی اس طرح سے آپ سستی دکھائیں گے، پورا مجمع فلک شگاف کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔